نیند کی زیادتی کی بنیادی وجہ اور سبب کیا ہے؟ جی بشارت بھائی، جو آپ نے سوال کیا ہے، جیسا ہم نے پہلے پروگرام میں کیا تھا خشکی کے اوپر، یعنی کہ نیند کی کمی، جن کو نیند کم آتی ہے، اس حوالے سے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس کی جو وجوہات اور علامات ہیں کہ زیادہ خشک چیزوں کا استعمال، اور جو وجوہات تھی میں نے اس کے حوالے سے بات کی۔ آج اسی ٹاپک کے حوالے سے اب اس کا دوسرا رخ ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جن کو نیند بہت زیادہ آتی ہے، تو اس میں بعض اوقات وہ بیٹھے کوئی لیکچر سن رہے ہیں تو سو رہے ہیں، بعض اوقات وہ جمعہ پڑھنے گئے تو تب بھی سو رہے ہیں، بعض اوقات وہ رات پوری سونے کے بعد بھی صبح ان کا اٹھنے کو دل نہیں کرتا، نماز کے بعد پھر سو جاتے ہیں، تو وہ نماز کے بعد پھر سو جاتے ہیں، پھر یعنی کہ جہاں پہ انہیں کو موقع ملتا ہے تو فوری طور پہ سو جاتے ہیں۔ تو یہ اس چیز کی علامت ہے کہ ان کے اندر رطوبات کی زیادتی ہے۔ جب رطوبات زیادہ ہو جاتی ہیں تو ایسے جو مریض ہوتے ہیں ان کا مزاج ہوتا ہے اعصابی۔ اب اعصابی مزاج میں ہوتا کیا ہے کہ رطوبات بڑھ جاتی ہیں۔ جب رطوبات بڑھ جاتی ہیں تو انسان کا جو پوری باڈی ہے اس کے اندر سستی کاہلی آ جاتی ہے۔ ایسے جو افراد ہوتی ہیں ان کا دل بھی کمزور ہوتا ہے عام لوگوں کی نسبت۔ اگر کسی جگہ پہ انہیں تھوڑا سا جوشیلے پن کا مظاہرہ کرنا پڑے کسی جنگ میں یا کسی جگہ پہ بھی، تو وہ ان کو زیادہ جلدی جوش نہیں آئے گا، غصہ نہیں آئے گا، کیونکہ ان کے اندر رطوبات کی زیادتی ہوتی ہے، ٹھنڈے ہوتے ہیں، ٹھنڈے ہوتے ہیں۔ صحیح۔ تو رطوبات کی زیادتی جہاں پہ ہوگی تو اس کے جو علامات ہیں ان کو یورین زیادہ آئے گا اور وائٹ کلر میں آئے گا، صحیح، زیادہ آئے گا، عام جو انسان ہے اس سے زیادہ آئے گا، صحیح، پلس نیند انہیں بہت زیادہ آئے گی، اور نیند کی وجہ سے بہت زیادہ ان کے کام ڈسٹرب ہوں گے۔ پڑھائی کے حوالے سے لے لیں، مطالعہ جب بھی کریں گے پریشانی، پھر کام کاج میں بھی جہاں پہ وہ کام کریں گے کسی فیکٹری میں پہنچنا ہوتا ہے نا، ہاں تو ظاہری بات ہے وہ وہاں پہ نیند میں ہی ہوں گے۔ تو آپ کو پتہ جب آپ نماز ہی پڑھ رہے ہو، نماز پڑھتے وقت بھی اگر آپ کو اونگ آتی ہے یا ہر ٹائم آپ نیند میں سستی میں ہیں تو آپ کی نماز کے اندر خشوع و خضوع نہیں رہتا۔ زیادہ جو ہے نا سونا، اس سے بھی انسان کے اندر ذوف واقع ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ کھانا، میں کہوں گا کہ جتنے لوگ زیادہ سوتے ہیں آپ کبھی دیکھیں، آپ پیٹ بھر کے کھانا کھائیں آپ کو نیند زیادہ آنا شروع ہوتی ہے، یعنی کہ ایسے افراد کو کھانا کم کھانا چاہیے، یہ ایک بہت بڑا سبب ہے۔ اور کھانے میں کیا کم کریں؟ چینی سب سے پہلے چھوڑیں، چینی اور رطوبت والی چیزیں۔ رطوبت والی چیزیں کیا ہے؟ دودھ، دہی آ جاتا ہے، اس کے ساتھ بادی چیزیں، آلو گوبھی، آلو بینگن وغیرہ آ جاتے ہیں، آلو گوبھی وغیرہ آ جاتی ہیں۔ تو اسی طرح دال ماش، چاول تو بہت بڑا ایک ذریعہ، چاول اسی میں آ جاتے ہیں۔ مشروبات ٹھنڈے بہت زیادہ آ جاتے ہیں اس میں۔ تو اس میں جتنی بھی ایسی چیزیں ہیں جس سے رطوبات پیدا ہوتی ہے، جتنے بھی روغنیات ہیں، مغزیات ہیں، ان میں روغن بہت زیادہ ہوتا ہے۔ تو یہ زیادہ پیدا ہونے سے ہوتا کیا ہے؟ کولیسٹرول بڑھ جاتا ہے، ٹرائیگلیسرائڈ بھی بڑھنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو یہ اس کی وجہ سے سستی کاہلی آ جاتی ہے، خون گاڑھا ہو جاتا ہے، خون بہت زیادہ گاڑھا ہو جاتا ہے۔ جب خون گاڑھا ہو جائے گا تو آپ کا جو ایک کام کرنے کی صلاحیت وہ کم ہو جاتی ہے۔ ایک بندے کا خون بالکل اس کی سرکولیشن تیز ہے، وہ بھاگے گا، بھاگ کے کام کرے گا۔ ایک بندے کی خون کی سرکولیشن بڑی سلو ہے، بعض اوقات ایسا بندہ اگر ایسے بیٹھا ہو نا جیسے ہم بیٹھے ہیں تو اس کی ٹانگیں سو جاتی ہیں، بعض اوقات سفر کرے گا، سفر کرتے کرتے اس کی ٹانگیں سو جائیں گی۔ تو یہ ساری کے ساری اس کی علامات ہیں۔ وجوہات میں جو میں نے بتائی بات کہ وہ جو ایسی چیزیں کھاتی ہیں ان سے بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ چاول کھائے اوپر سے آئس کریم کھا لی تو اور یا بوتل ٹھنڈی پی لی، تو ان کی یہ ساری چیزیں رطوبات کو بڑھاتی ہیں۔ تو جتنی بھی رطوبات والی چیزیں ہیں ان کو اگر کم کر دیا جائے تو یہ معاملہ حل ہو سکتا ہے۔ کم کتنی نیند ہونی چاہیے اور زیادہ سے زیادہ کتنی ہونی چاہیے؟ ہاں، نیند کا دورانیہ جو ہے نا وہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ 6 سے 8 گھنٹے بالکل بڑی پرفیکٹ نیند ہے تسلسل کے ساتھ، یعنی کہ اگر آپ عشاء کے بعد سوئے ہیں۔ اور یہ نیند کیسی بات ہے شاہد بھائی، یہ نیند جس طرح ہم پوری کرتے ہیں نا، میں نے آپ کو پچھلی ویڈیو میں ایک بات بتائی تھی، ہمیں اپنے لائف سٹائل کو چینج کرنا پڑے گا، ایک ٹائمنگ بنانی پڑے گی۔ اگر آپ رات کو عشاء کی نماز کے بعد سوتے ہیں تو آٹومیٹکلی آپ کی 6 سے 8 گھنٹے نیند